اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یزل لا یزال حیا قیوما قادرا سمیعا بصیرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم نے اللہ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی مہربانی کے ساتھ حامیم سپارہ مکمل سنا ہے۔ یہ حوامیم سبعہ، یہ 7 کٹھی حامیم کے لفظ سے شروع ہونے والی یہ صورتیں ہیں۔ یہ اس میں سورۃ احقاف جو ہے یہ آخری صورت ہے۔ احقاف حق سے ہے، اس کا معنی ہے ٹیلے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت مجھے یہ چاہت ہوتی ہے میں جنت کے باغوں میں جا کر چروں تو یہ حوامیم سبعہ میں ان کی تلاوت کیا کرتا ہوں۔ اللہ نے ان کی بڑی فضیلت رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا اور یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے گھبرائے نہیں، آپ ہمت کے ساتھ پیغام پہنچائے۔ اگر یہ کہتے ہیں یہ قرآن یہ اپنی طرف سے لایا ہے، قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا واعلم بما تفیضون فیہ، یہ ایسی چیزوں میں پڑھ رہے ہیں آپ جو ہے یہ قرآن کو انوکھا سمجھتے ہیں، قرآن آپ لے کر نہیں آ سکتے، یہ آ کر مختلف قسم کے کافر اور یہودی اعتراض کرتے ہیں۔ یہود یہ کہنے لگے ہم نہیں مانتے آپ کو نبی۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، عبداللہ ابن سلام کو آپ نے چھپا دیا، بٹھا دیا۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ عبداللہ ابن سلام تم میں کیسے آدمی ہیں؟ کہنے لگے اعلمنا وابن اعلمنا، وہ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں۔ خیرنا وابن خیرنا، ہم میں بہترین ہیں، بہترین کے بیٹے ہیں۔ افضلنا وابن افضلنا، ہم میں سب سے بڑے فضیلت والے ہیں، فضیلت والے کے بیٹے ہیں۔ اگر وہ ایمان لے آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایمان لے کر نہیں آ سکتے۔ اتنے میں وہ اندر سے نکلے، بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ انہوں نے کہا شرنا وابن شرنا، یہ ہم میں بدتر ہیں، بدتر کے بیٹے ہیں، یہ ہم میں کمینے ہیں، کمینے کے بیٹے ہیں۔ اب اپنی بات پر انہوں نے پینترا بدلا، اس لیے کہ یہ قومیں شروع سے اللہ اور اس کے نبی کے یہ دشمن ہیں، انہیں دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ ان کی کتابوں کے اندر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ اللہ نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، ہم کافی ہیں گواہ۔ شہید کا معنی جہاں پر بھی آئے گا اس کا معنی گواہ کریں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہد، یہاں بھی معنی گواہی کا معنی کریں گے۔
اگر کوئی اور ترجمہ ہوتا ہے وہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، ہاں اس کا معنی ہم گواہ کا کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم فرمایا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صلہ رحمی کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے پھر پوچھا میں کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے کہا اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے پھر پوچھا میں کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے کہا اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے پھر پوچھا تو پھر آپ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ شفقت اور ادب اور احترام باپ کا مقدم ہو۔ کہنے لگے امام ابن منقدر یہ کہتے ہیں میں اپنے ماں کے پاؤں دبایا کرتا تھا۔ امام زمخشری کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ کی نافرمانی کی ایک چڑیا کو پکڑا ہوا تھا، میری والدہ نے مجھے منع کیا اسے چھوڑ دو، لیکن میں نے دھاگے کے ساتھ باندھا ہوا تو اسے جھٹکا دیا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو میری ماں نے مجھے بد دعا دی اللہ تیری ٹانگ بھی ایسے توڑے۔ جب میں طالب علموں کو پڑھانے لگا تو اس وقت وہ مجھ سے پوچھنے لگے استاد جی آپ کی ٹانگ کو کیا ہوا تھا؟ میں زاروں قطار رونے لگا، مجھے اپنی ماں کی بد دعا یاد آ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ میری ماں کی بد دعا تھی تو اس وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، یہاں حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، حمل کی جو مدت ہے یہ کم سے کم مدت جو ہے کم سے کم مدت وہ 6 ماہ ہے۔ اگر 6 ماہ سے کم ہے یہ بچہ جو ہے اب اس کے بارے میں تحقیق کی جائے گی، یہ اس کا نسب ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور آگے یہ 9 ماہ ہے، زیادہ جو ہے امام ضحاک جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ان کے سارے دانت آ چکے تھے۔ ضحاک کا معنی بھی مسکرانا ہنسنا ہے، وہ جو ہے نا وہ زور زور سے جو ہے ہنس رہے تھے جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوئے کہ ماں کے پیٹ میں کئی سارے سال وہ رہے، لیکن کا حمل کی مدت جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ 30 ماہ کل بتائے دودھ اور حمل کی مدت، اس میں سے ہم نکالیں گے 6 ماہ حمل کی مدت، باقی مدت ہو جائے گی دودھ کی۔ اب یہ دودھ کی مدت پوری ہو چکی ہے، اب بچے کو یہ دودھ چھڑایا جائے گا، اس لیے کہ اب یہ دودھ کا نظام آگے نہیں چلے گا، اللہ نے اسے بیان کیا۔ اور والدین کے بارے میں اللہ نے کہا تم اسے اف تک نہ کہو۔ اف کا معنی کرتے علماء کرام ہوں، تم اپنے والد کو ہوں بھی نہ کرو۔ یہ ترجمہ کر کے بتا دیا ہے اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ والدین کی جو نافرمانی ہے اسے معمولی نہ سمجھنا، ہاں اللہ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ آگے اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا، کہ اذ انذر قومہ بالاحقاف، اسی سے سورت کا نام بھی پڑ گیا۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ انہیں خوفناک عذاب سے ڈرایا۔ انہوں نے کہا قالوا اجئتنا لتلفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ جس عذاب کی آپ دعوت دیتے ہیں اگر آپ سچوں میں سے وہ عذاب لے کر آئیں۔ انہوں نے بہت سمجھایا۔ ویسے بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ پانی کا عذاب ہے میری قوم تم ایمان لے آؤ، قوم نے کہا ہمیں وہ پانی محبوب ہے، ہمیں ایمان کوئی محبوب نہیں ہے، ہم تیری بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے، یہاں پر آئے ہیں یہ بیت اللہ میں، اب اس کی جو تعمیر تھی وہ منہدم ہو چکی ہے، یہاں پر ایک قافلہ بھیجا، اب یہ یہاں رہنے لگے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سب علیہا
سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما، 7 لیال 7 راتیں، و ثمانیت ایام 8 دن، حسوما فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ کھجور کے یہ تنے پڑے ہوتے ہیں، 5 من 6 من 10 من کے جسوں کو ہوا نے کئی میل اٹھا اٹھا کر پھینکا۔ یہ آئے یہاں پر اور یہاں پر بیت اللہ میں آ کر کہنے لگے ہاں فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، یہ جو سامنے والا بادل آ رہا ہے، هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، یہ ہمارے اوپر بارش برسائے گا، ہاں یہ ہمارے اوپر آنا چاہیے کہ بل ہوا مستعجلتم بھی، تم جس کے ساتھ جلدی مچا رہے تھے، یہ تو ریح فیہا عذاب علیم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ جب وہ آیا وہ ایسا برسا، اندر سے سانپ اور بچھوں کی بارش ہوئی، ہولناک قسم کا اس پر عذاب آیا۔ اللہ نے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ اللہ نے کہا ہم نے انہیں بڑا ٹھکانہ دیا ہوا تھا، انہیں نہ ان قوتوں نے، ان مالوں نے، استعدادوں نے، طاقت نے، لوگوں سے یہ کہتے تھے ہماری طاقت کیسی ہے، لیکن سب کچھ کے باوجود اللہ نے انہیں رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ آگے اللہ نے بیان کیا آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ جنات اوپر چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر باتیں چرا لیتے تھے۔ اللہ کی طرف سے کوئی حکم فرشتوں کو ملتا، وہ آپس میں مذاکرہ کرتے، انہیں جو ہے کوئی بات ہاتھ لگ جاتی، یہاں پر آتے اور آ کر کہنوں کو بتا دیتے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے آگے جو ہے 100 جھوٹ کے ساتھ ایک بات ملا کر لوگوں کو بتاتے، اس طرح اپنا دھندا چلاتے تھے۔ یہ آگے چلتے ہوئے جب ان کا اوپر جانا بند ہو گیا، انہوں نے یمن کے مغربی علاقے میں ایک محفل کا انعقاد کیا اور اس کے اندر ایک کنفرنس بلائی، سارے جنات کو وہاں اکٹھا کیا نصیبین کے مقام پر۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا ہے، اب ہم میں سے کوئی اوپر نہیں جا سکتا، تو وفود بھیجے ہر طرف، ایک وفد عرب کی طرف بھی بھیج دیا، تم دیکھو کوئی عجیب واقعہ تو پیش نہیں آ گیا جس کی وجہ سے یہ ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا ہے۔ 6 تھے یا غالباً 5 تھے، آپ علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود ان حضرات کے ساتھ طیف کا یہ علاقہ، اس سے آپ واپسی تشریف لا رہے تھے، آپ نماز پڑھانے لگے، انہوں نے قرآن سنا، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء اولئک فی ضلال مبین۔ انہوں نے یہ دعوت سنی، یہ اسلام لے آئے، آپ نماز میں مشغول تھے، آپ جب نماز سے فارغ ہوئے اللہ نے آپ کو بتایا کہ اس درخت پر یہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پر آ کر یہ ایمان لائے، یا اپنی قوم کے پاس گئے، انہیں کہا کہ ایمان لے کر آ جاؤ، دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ساری بات انہیں کی، کہنے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اب اس وجہ سے کہ نبی آخر الزمان آ چکے ہیں اور اوپر جانا جو ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ آخر میں اللہ نے وہ بیان کیا یہ دنیا کی زندگی بالکل عارضی ہے، پیچھے بھی آیا تھا یہ دنیا متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا بہت تھوڑی ہے۔ امام اصمعی جو ہے یہ متاع کے معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ میں عرب میں گیا، وہاں پر میں ایک مکان کے بیر بیٹھ گیا تو وہاں پر گھر میں کوئی تھا نہیں، تو پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا دیواریں بھی نہیں ہوتی تھی، اتنے میں اس کی بچے کی والدہ آئی، بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا یا اماں جاء الرقیم،
اخذ المتا وتبارك الجبل، ایک چکبرا جو ہے کتا آیا ہے، اس نے وہ چیترا جو سبی پڑی ہوتی ہے اس کو لیا ہے، اور لینے کے بعد پہاڑ پر اس نے کہا اخذ المتاع، اخذ المتاع، اس کو لیا ہے، متاع کا لفظ بولا، پہاڑ پر چڑھ گیا۔ امام اسمعی کہتے ہیں میں اتنا خوش ہوا کہ مجھے آج متاع کے معنی سمجھ میں آ گئے ہیں۔ متاع کے معنی ہیں یہ ٹھیکڑیاں، متاع کا معنی ہے یہ ٹیشو پیپر، متاع کا معنی یہ ہے یہ دنیا، اس کے اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ جب سے بنی ہے ایک دفعہ بھی اللہ نے اسے نظر کرم سے نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ مجھے مچھر کے پر کے برابر بھی پیاری ہوتی تو میں یہ جو ہے اپنے نہ ماننے والوں کو نہ دیتا۔ ان اللہ، میں پیار کرتا ہوں، کہنے لگے میں پیار کرتا ہوں اس کے ساتھ جسے دین عطا کرتا ہوں، دنیا میں اسے بھی دے دیتا ہوں جسے محبت کرتا ہوں، جسے نہیں محبت کرتا دنیا اسے بھی دے دیتا ہوں، دین صرف اسے دیتا ہوں جس کے ساتھ صرف جو ہے میں محبت کرتا ہوں۔ آگے اللہ نے سورۃ محمد بیان کی ہے، اور محمد کا معنی سب سے زیادہ جو ہے تعریف کرنے والا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی وہ کمال تعریف کی، اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوصى من اعطى، انت الملک لا شریک لک، الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر تعصى فتغفر، أقرب شهيد أدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، كتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللته والحرام ما حرمته، والدين ما شرعته والأمر ما قضيته، الخلق خلقك والعبد عبدك، أنت الله الرؤوف الرحيم۔ اللہ کے نبی جو ہے اپنے رب کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کمال درجے کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا لوگوں اللہ کی تعریف بیان کیا کرو، اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے بڑے راضی ہوتے ہیں۔ دعا شروع کی ہے، درود شریف پڑھ لیا ہے، اب ابتدا میں اللہ کی حمد کو بیان کرو، اس کی وحدانیت کو بیان کرو۔ یہ صورت ہے، اللہ نے یہاں پر محمد کا لفظ آتا ہے۔ قرآن مجید میں 4 مقام ایسے ہیں جہاں پر محمد کا لفظ کا ذکر ہے۔ ایک آتا ہے 4 پارے میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ایسے اور رسول آئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں۔ اور یہاں پر سورہ محمد میں آئے آمنوا بما نزل علی محمد، ہم نے اتارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور آگے آ رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ سورۃ فتح کے اندر آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور تیسری جگہ کا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ان کی جو اولاد چلی ہے وہ کہنے لگے جو نرینہ اولاد تھی بچپن کے اندر وہ فوت ہو گئی ہے، محمد عبداللہ طیب، محمد قاسم اور ابراہیم کہنے لگے یہ بچپن کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ یہ زید بن حارثہ کے بارے میں یہ کہتے تھے، تو 4 جگہ لفظ محمد استعمال ہوا ہے۔ اور لقب کے ساتھ پکارنا یہ اچھا ہوتا ہے، کوئی میرا نام پکارے میرے نام سے کہ اس نے تو میرے ساتھ عدل کیا ہے، اگر آگے پیچھے القابات لگاتے ہیں تو سمجھو اس نے عزت دے دی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کو نام کے ساتھ مت پکارو۔ ہوتا یہ تھا کہ مختلف قسم کے وفود آ جاتے تھے، منافق لوگ بھی ہوتے تھے اور دور سے آتے تھے، اعرابی قسم کے لوگ تھے، انہیں جو ہے ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا تھا۔ آگے بھی آ رہا ہے سورۃ حجرات کے اندر بھی، تو آ کر وہ یہ کہتے تھے اخرج الینا یا محمد،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ جائیں۔ اللہ نے منع کیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اللہ کے نبی کو ایسے مت پکارا کرو۔ اس کے اندر اللہ نے جہاد کے احکام بیان کیے۔ مدینہ منورہ میں ہے، اب وہاں پر ایک بیت المال مقرر کیا ہوا ہے۔ بیت المال کے اندر جو ہے وہ اوزائی شخص آیا، بیت المال کے اونٹ بھی لے گیا اور چرواہے مسلمان کو قتل بھی کر دیا۔ صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے، جب بھی آتے ہیں اور آ کر جو ہے ہمارے ساتھ ایسا کام کرتے ہیں، ابھی تک انہوں نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا، پتہ نہیں ہمیں ہمارے جہاد کا حکم کب آئے گا۔ یہ سب سے پہلی آیت اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یہ سب سے پہلی آیت جو جہاد کے متعلق ہوئی۔ کہنے لگے ہاں یہ ظلم کر رہے ہیں، اب جو ہے تمہیں اجازت ہے۔ پھر وہ سارے احکامات بتائے۔ کہنے لگے کہ جب تم آپس میں یہ لڑائی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب مسلمان مدینہ منورہ میں آئے تو یہاں پر کیونکہ مکہ کے اندر جہاد کا حکم تھا نہیں، مسلمان بھی تھوڑے تھے اور اللہ کا ایک نظام بھی تھا، جو مسلمان ہوتے وہ مدینہ میں آ جاتے۔ یہاں پر دوسرے سال میں غزوہ بدر ہو گیا، پھر وہ بھی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوا، پھر تیسرے سال کے اندر احد کا معرکہ ہوا، پھر ایک سال چھوڑ کر چوتھے سال کے اندر غزوہ احزاب ہو گیا۔ اب یہاں سارے غزوات ہو رہے ہیں، یہ کافر ہاتھ میں آ رہے ہیں۔ کہنے لگے یا تو یہ تم نے انہیں پکڑا ہے، کہنے لگے پکڑنے کے بعد یا تو ان سے فدیہ لے لو یا فدیہ لے کر انہیں جو ہے وہ چھوڑ دو، ان کے اندر مختلف قسم کی صفات ہیں تاکہ وہ بعد میں مسلمان ہو جائیں۔ کہنے لگے اب تم نے انہیں غلام بنا لیا، یہ بھی ٹھیک ہے، تم نے جو ہے ان سے فدیہ لے لیا، یہ بھی ٹھیک ہے، اور یا قیدیوں کا تبادلہ کر لیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس صورت کے اندر یہ احکامات بیان کیے، ساتھ یہ کہا کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں یہ اللہ کے نبی کی بات پر لبیک کہتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو جنت کے لیے بیچا ہوا ہے، اور اللہ نے وہاں پر ایسے انعامات رکھے ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، کہنے لگے وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، کہنے لگے وَأَنْهَارٌ، وہ ایسی نہریں ہیں من غیر آسن، ایسا پانی ہے جو بدبودار نہیں ہوتا، پانی چلتا رہتا ہے اور اس سے جو ہے منڈیرے نہیں ہیں، ایسا دودھ بدذائقہ نہ ہو۔ کہنے لگے یہاں دودھ بدذائقہ ہو گیا، ایسی شہد کہ انسان نے کبھی جو ہے وہاں پی نہیں۔ کہنے لگے کیسا بہترین مشروب ہے، اور ایسی شراب کے عقل جو ہے اس کے اندر خراب نہ ہو۔ کہنے لگے یہ تو ان کے لیے اللہ نے وہاں نعمتیں رکھی ہیں، اور اس کے مقابلے میں کافروں کے بارے میں کہا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ہاں لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ پانی پیتے ہیں آنتیں جو ہے وہ کٹ کر نیچے کے راستے سے نکل جاتی ہیں۔ اللہ نے یہ سارے احکامات اس کے اندر بیان کیے ہیں۔ منافقین آتے تھے اور آ کر یہ کہتے تھے اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے، حالانکہ وہ بھاگ جاتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا ماذا قال آنفا، کہ جو بھی کہا ہے وہ حق اور سچ کہا ہے، تم استہزاء کر رہے ہو، یہ ساری باتیں کر رہے ہو، تمہارا جو ہے اس طرح کا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بیان کیا۔ اب اس کے بعد آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے جا رہے ہیں مکہ المکرمہ کی طرف، اور وہاں جا کر ہم نے عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد ہم جو ہے اپنا سر منوا رہے ہیں، صاف کرا رہے ہیں، اور جانور بھی ساتھ ہیں۔ اب یہ جو آپ نے صحابہ اکرام کو بتایا، صحابہ اکرام تیار ہو گئے۔ اب یہ سن 6 ہجری میں یہ جانے لگے۔ جب یہ یہاں سے جانے لگے منافقین نے کہا ہم تو نہیں جاتے، اب یہ جائیں تو جائیں، براہ راست 3 جنگیں تو مکہ والوں نے وہیں سے بیٹھ کر لڑی ہیں، اب یہ ان کے منہ میں جانا، وہ اتنے بغیرت بھی نہیں ہے کہ انہیں چھوڑ دیں گے، وہ تو انہیں کچا کھا جائیں گے۔ اب یہ یہاں جا رہے ہیں اور خواب کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ تو ہے خواب تو آیا، لیکن اس کا جو وقت تھا وہ نہیں بتایا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، کہنے کیا خواب دیکھا، 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں،
لیکن اس کی تعبیر جو ہے وہ 40 سال کے بعد آ رہی ہے۔ خواب آیا لیکن خواب کی تعبیر ضروری نہیں ہے اسی وقت آ جائے۔ اب یہ یہاں سے چلے، اب 1400-1500 صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہیں، شمیسہ بھی بولتے ہیں اور صلح حدیبیہ بھی بولتے ہیں۔ اس مقام پر پہنچے، یہ سامنے بیت اللہ کھڑا تھا، 6 میل کا فاصلہ تھا، یہاں قریب پہنچ چکے ہیں۔ آگے ان کو پتہ چلا، یہ جانور بھی ساتھ لے کر گئے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ ہم وہاں جائیں گے، وگرنہ آدمی عمرہ کرتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد اس کو قربانی نہیں کرنی پڑتی۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد وہ قربانی کرتا ہے تو یہ نور علی نور ہو گیا، اس لیے کہ یہ جو حج ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حج مفرد، ایک ہوتا ہے حج تمتع، ایک ہوتا ہے حج قران۔ حج مفرد کے اندر تو ویسے قربانی نہیں ہے، کہنے لگے جس نے ایک ہی سفر میں 2 چیزوں کو جمع کر لیا، جیسے کہ اس نے حج قران کیا ہے، اب اس سفر کے اندر عمرہ پہلے کرے گا، اس کے بعد پھر حج کرے گا۔ اب کہنے لگے کہ اس کی قربانی ہوگی، قربانی ہونے کے بعد سر صاف کرائے گا، اب یہ احرام کھول دے گا۔ اب کہنے لگے حج کرنے والا متمتع ہے، تمتع ہے، اس نے کہنے لگے شوال کا اس نے چاند دیکھا، چل پڑا۔ اب جب وہاں پر پہنچا تو اس نے پہلے جو ہے وہ عمرہ کیا، اب دوبارہ احرام کے ساتھ جو اس نے حج کیا، اس کے لیے بھی قربانی ہے۔ وغنہ جو مفرد بالحج ہے، اکیلا حج کرنے والا ہے، ساتھ عمرہ کرنے والا نہیں ہے، یا صرف ایسے عمرے کے لیے جاتے ہیں، ان پر تو قربانی نہیں ہے۔ ہاں اگر کر لے تو اچھا ہے، نور علی نور ہو جائے گا۔ اور صحابہ اکرام نے یہ کہا کہ یہ جانور ہم ساتھ لے کر جائیں گے۔ اب جہاں پر یہ پہنچے ہیں، منافقین کوئی ساتھ نہیں چلا۔ اب یہ 1400 کا وفد جو ہے یہاں پر پہنچا ہے، آگے سے انہوں نے وہ بھی تیار ہو گئے ہیں، انہیں پتہ تھا یہ احرام باندھ کر آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی تلواریں وغیرہ ان کے پاس جو ہے ان کے نیاموں میں ہیں، اور یہ لڑنے کے لیے کوئی ان کا پروگرام نہیں ہے۔ اب آگے سے انہیں رکاوٹ ڈال دی، انہیں کئی سارے قاصد بھیجے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا جب انہوں نے ہمیں قاصد بھیجے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کو بھیجیں۔ آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، آپ نے کہا عمر میرا دل یہ چاہ رہا ہے میں تمہیں بھیجوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طبیعت میں حدت ہے، تیزی بہت زیادہ ہے، اگر آپ مجھے بھیجیں گے میں چلا جاؤں گا، اگر انہوں نے کی کوئی بات پھر میں وہیں پہ ان کو شروع ہو جاؤں گا، میں چھوڑوں گا نہیں ان کو۔ کہنے لے کہ آپ یہ دیکھ لیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں، اس لیے کہ وہ جو ہے برف کی ڈلی ہے، طبیعت بہت نرم ہے، اور مزاج ان کا جو ہے حلیمانہ ہے، آپ ان کو بھیج دیں۔ اب جب یہ وہاں پر گئے، اب یہ آپس میں معاہدہ ہوتا رہا، بات چلتی رہی۔ جب یہ وہاں پر گئے، جا کر انہوں نے بات کی، ان کے جو بوڑھے لوگ تھے وہ آرام سے بات کرنے لگے، نوجوان تھے ان کے جذبے بڑے تھے۔ انہوں نے کہا اس کو بوڑھوں سے الگ کرو، ادھر لے آؤ۔ اب انہوں نے جا کر انہیں جو ہے بیت اللہ کے اندر بند کر دیا۔ اب ان کی چونکہ وہاں رشتہ داریاں بھی تھی، اب جب انہوں نے بند کیا وہاں پر تو خبر پھیل گئی آپ کے قتل ہو جانے، شہید ہو جانے کی، اور ایک خبر یہ پھیلی کہ جو صحیح خبر تھی وہ آپ کے قید ہو جانے کی۔ آپ علیہ السلام وہاں بیٹھے، آپ نے وہاں پر جو ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، آپ نے وہاں بیعت لی۔ آپ نے کہا کہ اب ہم ایسے واپس نہیں جائیں گے، اگر انہوں نے قید کیا یا شہید کیا ان سے بدلہ لیں گے۔ اور سارے صحابہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے تھے، اور آپ نے آخر میں کہا یہ میرا دایاں ہاتھ ہے۔ سارا مجمع دیکھ رہا ہے، کہاں دیکھ رہا ہے، یہ میرا ہاتھ در حقیقت یہ عثمان ذو النورین کا ہاتھ ہے، ان کی طرف سے میں یہ بیعت کر رہا ہوں، اپنے ہاتھ پہ مارا۔ کہنے لگے یہ بھی فضیلت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حاصل ہے۔ نرم طبیعت تو بہت تھی، نرم طبیعت تو بہت تھی۔ اب وہاں پر بات چلتی رہی، قاصد آتے رہے، وہاں ان کی طرف سے سہیل ابن عمر آئے، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا لکھو۔ اب معاہدہ جو ہے شرائط لکھی گئی، اور ساری کے ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف، ایک تو جیسے آئے ہو ویسے واپس چلے جاؤ،
ہمارا کوئی آدمی آئے گا تمہارے پاس اسے واپس کرنا، تمہارا آدمی آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ ساری الٹی شرائط کہنے لگے کہ وہ ساری شرائط اللہ کے نبی نے مان لی۔ کہنے لگے لکھو، لکھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو نویس بھی تھے، خوش نویس بھی تھے، اچھا بھی لکھتے تھے اور لکھنے میں تیز بھی تھے، تکڑا بھی لکھتے تھے۔ جیسے وہ لکھنے لگے انہوں نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل ابن عمر نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں مانتے، تم بسمک اللہم اس کے ساتھ لکھو۔ انہوں نے کہا میں تو ایسے لکھوں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لکھ دو جیسے یہ کہہ رہا ہے۔ اب یہ لکھا تو آگے جو کہنے لگا ما قضا علیہ محمد رسول اللہ، یہ معاہدہ سہیل ابن عمر اور اللہ کے نبی کے درمیان میں ہے۔ جب محمد الرسول اللہ کہا تو سہیل ابن عمر نے کہا پھر ہماری تمہاری لڑائی کس چیز کی ہے جب رسول اللہ کا لفظ لکھتے ہو، اسے بھی مٹاؤ۔ اب جب مٹانے کے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا میں تو اس کو نہیں مٹاتا۔ آپ نے کہا امحو، اسے مٹا دو۔ کہنے لگے کہ میں تو یہ نہیں مٹاتا۔ آپ نے جب بارہ کہا وہ پیچھے ہٹ گیا، آپ نے وہاں لکھ دیا محمد بن عبداللہ۔ بات کو آگے چلاؤ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہ جو معاہدہ ہو رہا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ادھر چکر لگاتے تھے، ادھر چکر لگاتے تھے، ادھر چکر لگاتے تھے، بڑے پریشان ہوتے تھے۔ کہنے لگے مجھے کسی موقع پر اسلام میں شک نہیں ہوا، صرف اس موقع پر شک ہوا ہے یا رسول اللہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور آپ نے ہمیں بتایا ہے ہم میں کوئی اگر مارا گیا تو وہ شہید ہے، وہ جنت میں جائے گا، ان کا مارا گیا تو وہ جو ہے مردار ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اور یہ دین ہے، یہ مبارک زندگی ہے۔ پھر ہم ان سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہ سامنے جو ہے یہ بیت اللہ ہے اور یہ ہمیں منع کر رہے ہیں ہم واپس چلے جائیں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سمجھانے لگے لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، ادھر جاتے بڑے غصے میں تھے، بڑے غصے میں تھے۔ یہ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ نے غالباً یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حلق آپ کریں۔ آپ نے حلق کرائی، صحابہ نے آپ کو دیکھا وہ حلق کرانے لگے تو اس موقع پر یہ سورت نازل ہو گئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض۔ اللہ کا نبی نے کہا خوشخبری ہو یہ فتح مبین ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کیسے فتح مبین ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر 2 سال نہیں گزرے تھے اللہ نے مکہ فتح کرا دیا۔ کہنے لگے کہ یہاں جذبات کی ساری قربانی دی، واپس جانا پڑا۔ بڑے بڑے جرنیل عاص جو تھے، عمر بن عاص، اور اسی طرح سعد ابن ابی وقاص، خالد ابن ولید، اور اسی طرح فاتح شام، فاتح مصر، یہ سارے علاقوں کے فاتح۔ اب یہ واقع فتح مکہ تھا۔ اب فتح مکہ سے پہلے یہ سارے لوگ بڑے بڑے جرنیل جو اسلام میں داخل ہوئے۔ ابو سفیان اس وقت آیا، فتح مکہ کے قریب جو ہے جب جانے لگے تو یہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا۔ بڑے تکڑے لوگ تھے۔ عمر بن عاص کے اللہ کے نبی نے انہیں بھیجا، بلکہ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ تھا۔ مصر کے اندر مقوقس اور فسطاس کا علاقہ تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، وہاں پر 8 مہینے لگ گئے۔ کہنے کہ کیا وجہ ہے؟ 8000 فوج بھیجی ہے، وہ فتح نہیں ہو رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو یہ کہا ایک پیچھے سے کمک بھیجو، پیچھے سے فوج بھیجو، یہاں اتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب خط پڑھا تو رونے لگے۔ انہوں نے کہا لگتا ایسا ہے، انہوں نے کہا قد ترکوا سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ایسے انہوں نے حضور علیہ السلام کی کسی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ اور انہوں نے کہا دیکھو میں 4000 اور فوج بھیج رہا ہوں، اور 12000 جو فوج ہوتی ہے یہ کبھی یہ جو ہے یہ 12000 کی تعداد کوئی قلت کی تعداد نہیں ہے، یہ جو ہے شکست نہیں کھاتی، پھر وجہ کوئی اور سمجھ لینا۔ انہوں نے 4000 کیا بھیجی تھی؟ 4 آدمیوں کو بھیجا،
کہنے لگا اس کے اندر ایک بھیجا عبیدہ بن صامت کو، یہ 1000 کے مقابلے میں ہے، زبیر بن عوام دوسرے 1000 کے مقابلے میں ہے، حذیفہ بن خارجہ تیسرے 1000 کے مقابلے میں ہے، مقداد بن اسود یہ چوتھے 1000 کے مقابلے میں ہے۔ کہنے جب یہ وہاں پہنچے انہوں نے کہا وہ مسواک کی سنت چھوٹی تھی، پھر جب سارے قافلے نے اور سب نے اللہ سے مانگا اور طیب ہوئے، پھر یک لخت حملہ کی، اللہ نے فتح عطا کر دی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ واقع فتح مبین تھی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ سارے جب آئے 2 سالوں کے بعد کہنے لگے اللہ نے جو ہے وہ ساری فتح دے دی۔ اب اللہ نے اس صورت کے اندر اسی کو بیان کیا، تم پریشان ہو گئے تھے، واقعہ وہی فتح تھی صلح حدیبیہ، بظاہر سارے معاہدے جو ہے وہ تمہارے خلاف نظر آ رہے تھے، لیکن اللہ نے ایک معاملہ اللہ کے ہاں طے شدہ تھا، اللہ نے تمہارے خونوں کو محفوظ رکھا۔ اگر جنگ اور قتال وہاں ہو جاتا، بہت سارے ایسے صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے، نبینے تھے، اپاہج تھے اور اس طرح لنگڑے تھے، انہوں نے مکہ کے اندر اسلام کی دعوت چلائی ہوئی تھی، بہت سارے لوگ مکہ کے اندر بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ اب یہاں جنگ ہو جاتی، اب یہاں خون بہہ جاتا، تو پھر آگے ہوتا کیا؟ کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی آ رہے ہیں، تو اس وقت بھی ایک طرف سے خالد رضی اللہ تعالیٰ ابھی نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے 200 آدمیوں سے حملہ کیا اور وہاں پر 2 آدمی شہید ہو گئے، 80 گرفتار ہو گئے۔ اب یہ چاہتے تھے ہم ان کی گردنیں اتاریں صحابہ کرام، انہوں نے کہا اللہ کے نبی موجود ہے، جا کر پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ایسے نہ کرو، معاملات حل ہو رہے ہیں اور حل کی طرف جا رہے ہیں، پیش قدمی کی طرف جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کہتے اگر تم ایسا کر لیتے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں اس جنگ سے قتال سے ہم نے تمہیں بچایا، اگر ایسے ہو جاتا تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کی گردنیں اتار دیتے، تمہیں پتہ بھی نہ چلتا، ہاں تمہیں پتہ بھی نہ چلتا، وہ وہاں پر پہلے سے مسلمان ہو چکے ہیں تو تم جو ہے ان کی گردنیں اتار دیتے، اس لیے اللہ نے تمہاری حفاظت فرمائی ہے۔ صحابہ اکرام کو جہاد کا ماشاءاللہ شوق بہت تھا، فطرت کے اندر جو ہے ان کی طبیعت جو تھی، طبیعت کے اندر اللہ نے مجاہدہ رکھا تھا۔ آدمی کی جو طبیعت ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، وہ بدل نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے ان کا رخ بدل دیا، پہلے تھا کفر کی طرف، اب ہو گیا اسلام کی طرف۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ صحابی ہیں، نبی نے اذان دیا کرتے تھے، حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں یہ قدسیہ کی جنگیں ہوئی، یہ کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، بوڑھے تھے بھی بوڑھے، یہ کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ اور ساتھیوں نے کہا تمہیں لے کر کیا کریں گے، تمہاری تو آنکھیں نہیں ہیں، اور تمہیں نماز تو پڑھاؤں گا، اذان تو دوں گا، تمہارے لیے دعا تو کروں گا۔ ساتھیوں نے کہا ان کو لے کر چلتے ہیں۔ جب لے کر پہنچے تو وہاں پر صبح کا ٹائم تھا، ادھر جو کافروں کی فوجیں تھی وہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، 30,000 سے اوپر تھی۔ ادھر یہ بیٹھے وہ ناشتہ کرے، ادھر یہ ناشتہ کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم یہ کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ یہاں سے کافر کتنا دور ہیں، حالانکہ ان کی آنکھیں تو تھی نہیں، انہوں نے کہا 2 فلان کا فاصلہ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ یہ زمین سیدھی ہے یا درمیان میں کوئی ٹیلے وغیرہ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی ٹیلے نہیں ہے، سیدھی زمین ہے۔ کہنے لگے پھر وہ جھنڈا لے آؤ۔ جھنڈا کا ہے، جھنڈا ہوتا تھا وہ آگے رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے پکڑ لیا۔ اب پکڑنے کے بعد جو ہے نا انہوں نے خود ہی دوڑ لگا دی۔ جب دوڑ لگائی صحابہ بھاگے، یہ آگے نہ ہو جائے۔ جب سارے صحابہ بھاگے اور نعرہ لگا تو وہ کافر جو ہے ڈر گئے، وہ پہلے سے بھاگے۔ اللہ نے بغیر لڑائی کے فتح عطا کر دی۔ سارے مورخین حیران ہیں، تاریخ لکھنے والے، یہ بابا جی نے کیا کام کر دیا ہے۔ کہنے لیں آنکھوں سے نبینے تھے، اللہ نے قرآن مجید میں کہا لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج، لیکن جو بیمار ہیں، مریض ہے، اللہ نے کہا ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ عمر بن جموع کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، جب کھڑے ہوتے تو گھوم کے کھڑے ہوتے تھے۔ کہنے لگے میں نے تو جہاد میں جانا ہے۔ بیٹے نے کہا میں نے جانا ہے۔ 3 بیٹے تھے، بڑے بڑے شیر ببر تھے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، آپ کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں تکڑا ہوں، میں چل نہیں سکتا، میں جہاد کروں گا، میں نہیں رہتا، مجھے بھی جنت کی ضرورت ہے،
آپ نے جب اس جذبے کو دیکھا کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے جب جذبہ لڑا تو یہ بھی شہید، بیٹے بھی شہید۔ کیسا جذبہ تھا ہے؟ ایمان کا یہ جذبہ تھا جو آدمی کو آگے لے کر جاتا ہے۔ آج ہمارا حال دیکھیں، ہمارا حال کیا ہے؟ یہ تو جانے دینے کے لیے تیار ہے۔ اس نے پوچھا تھا عبداللہ ابن مسعود سے صحابہ کا علم کیسا تھا؟ انہوں نے کہا علم تو تابعین تمہارا زیادہ ہے۔ کیوں ان کا علم زیادہ نہیں تھا؟ کہ ان میں یہ بات تھی انہیں دنیا کا شوق نہیں تھا، ہمیشہ انہوں نے اپنے جسموں کو آخرت کے لیے رکھا ہوا تھا، بس وہ ہر وقت آخرت کے لیے تیار رہتے تھے۔ آخر میں اللہ نے کہا یہ صحابہ آپس میں رحماء بینہم اشداء علی الکفار، آپس میں یہ بھائی ہیں اور کافروں کے خلاف جو ہے یہ بڑے سخت ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنی بیوی عاتقہ سے کہا مجھے میری تلواروں میں سے تیز تلوار آج اٹھا کر دو۔ انہوں نے کہا خیر تو ہے؟ کہنے کہ وہ میں نے سنا ہے میری بیٹی حضرت حفصہ، انہوں نے تو حفصہ بولا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی ان سے ناراض ہو گئے، میں جا کر گردن اتارتا ہوں۔ گھر والی نے کہا ٹھہر جائیں، وہ پکی صحابیہ ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں نے تجھے کیا کہا تو مجھے تلوار دے اور تو اپنی بات سنا نہیں، پہلے تحقیق کر لینا واقعہ کی پھر جانا۔ ایسے گئے اور اچھی تلوار لے کر جب سنا کہ وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ پر فتوحات کا زمانہ ہے، اللہ نے کہا کہ انہیں بتا دو وہ امتعکن، انہیں کچھ سامان دے دو۔ کہلے وہ معاملہ حل ہو گیا، اللہ کے نبی راضی ہو گئے ہیں، کہلے کہ ہم تو بس اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بعد میں اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے ہیں۔ عثمان ذو النورین کا جب معاملہ آیا اور لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو مختلف قسم کے یہ یہاں کھڑے ہیں باغی لوگ، یہ آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اے عثمان ہمیں بتاؤ۔ بہت سارے صحابہ گئے، انہوں نے کہا دیکھو یہ تو شہر ہے رسول اللہ کا، یہ تو ہے مدینہ المنورہ، کل قیامت والے دن اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہاں پر میں خون ریزی کر کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ لوگ آپ کو شہید کر دیں گے کہ اگر میرا خون بہتا ہے تو بہہ جائے، لیکن میں یہاں کسی کا خون نہیں بہوں گا۔ سب کو منع کر دیا، کہ انہوں نے سب کو روک دیا میری وجہ سے کوئی قتال نہ کرے۔ انہوں نے حملہ کے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صبغۃ اللہ، یہاں پر خون گرا، عرش کے پرناروں سے خون نیچے بہ رہا ہوگا، نیچے ہاتھ کر کے کھڑے ہوں گے، اے میرے رب ان سے پوچھو انہوں نے مجھے شہید کیوں کیا تھا؟ صحابہ اپنے لیے قربان کرنے والے تھے، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کافروں کے خلاف بڑے سخت تھے، کوئی ان کے اندر رعایت نہیں تھی، اللہ نے ان کے اندر رکھا۔ آخر میں ان کی مثال بیان کی، جیسے کاشتکار کو یہ کھیتی اچھی لگتی ہے جو اپنی پنڈلی پر کھڑی ہو جاتی ہے، لے لہانے لگتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ صحابہ جو تھے یہ ایسے ہی تھے، صحابہ کے بارے میں فرمایا یہ صحابہ جو تھے یہ ایسے ہی تھے، پہلے جو ہے عمر آئے اور پھر آگے پیداوار دیکھو، پہلے ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر آگے عثمان آئے، عثمان ذو النورین آئے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ یہ ساری جماعت بڑی مبارک جماعت تھی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یا اللہ سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے پروانے مل گئے۔ اللہ نے یہاں پر صحابہ کی تعریف کی ہے، یہ آپس میں ایسے تھے لیکن کفار کے خلاف بڑے سخت تھے۔ ہمیں بھی اس میں سبق دیا گیا ہے مسلمانوں کو آپس میں محبت کرنی چاہیے۔ آگے حجرات بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کوئی معاملہ ہو اللہ اور اس کے رسول سے بات مقدم نہ کرو۔ مطلب یہ تھا آپ امیر بنانے لگے، اس کے اندر اقرا بن حابس بیٹھے تھے اور قعقاع بیٹھے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا قعقاع میں بڑی صفات ہے، اسے امیر بنا دو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، صفات جو ہے وہ اقربا بن حابس میں، اسے امیر بناؤ۔ اتنے میں یہ آواز اونچی ہوئی، اب جب آواز اونچی اللہ نے وحی اتار دی، ہاں یہ جو آواز اونچی ہو رہی ہے نبی کے سامنے، یہ تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، خیال کرنا۔ پھر ڈر گئے۔ حضرت عمر بن خطاب ان کی آواز اتنی پست ہو گئی، اللہ کے نبی کئی دفعہ پوچھتے تھے، فطرتی طور پر ان کی آواز اونچی تھی۔ ایک صحابی ثابت تھے، وہ گھر میں بیٹھ کر رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا ثابت کا کیا حال ہے؟ انہیں کہا ثابت کہتا ہے میں تو منافق ہوں،
मेरा पता नहीं क्या बनेगा। अल्लाह के नबी ने कहा वो तो जन्नती है पक्का, उसे बुलाओ। या रसूल अल्लाह, ये कुरान की आयत आ गई है, कहने लगे ला तरफउ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। तुम्हें शऊर भी नहीं रहेगा, तुम्हारे आमाल अकारत हो जाएंगे, तुम्हारे आमाल ज़ाय हो जाएंगे। कहने लगे तो तुम्हारी फितरतन ऐसी आवाज है। कहने लगे उमर तुम थोड़ी आवाज को ऊंचा करो, कोई ऐसी बात नहीं है। अब सहाबा से कहा जा रहा है, अब आप देख लें, यहां से हाजी हज करने गए, उम्रा करने के लिए गए, कितना रोज़ा अक़दस पर जोर जोर से सीटियां और शोर बजाया जाता है। और कई दफा वो कारी हुज़ैफी साहब ने वहां पर जो है ये ऐलान किया, इत्तक़िल जब्बाल, ओ अल्लाह से डरो मोबाइल वालों, यहाँ रोज़ा अक़दस है, यहाँ तुम शोर मचा रहे हो, यहाँ पर ऊपर से अजाब आ रहा है, आवाज के ऊंचे होने पर क्यों रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाते हो। हमारे बड़े जाते थे, पाँव की घिसट भी नहीं आती थी, बार बार पीछे हट जाते थे। एक शख्स बैठा, वो आकर आपने बैतुल्ला अपना रोज़े अक़दस की जालियों के साथ अपना जो है सीना छलनी करने लगा। तो मुफ्ती शफी साहब मारिफुल कुरान के मुसन्निफ ये भी गए हुए, ये साइड पे बैठकर रो रहे थे। उन्हें ख्वाब में थोड़ी ऊँग गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो ये छलनी करने वाला है ये आशिक़ रसूल नहीं है, असल में तुम आशिक़ रसूल हो। कहने लगे जिसके चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं होती, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं उसके सलाम का जवाब नहीं देता, इसलिए कि ये मेरी सुन्नत का तारिक है, इसने मेरी सुन्नत और मेरा तरीका इसको पसंद नहीं है, इसे गैरों का तरीका पसंद है। कहने लगे ये अल्लाह ने बयान किए। आगे अल्लाह ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिक, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक आ जाए। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दा इसका तर्जुमा करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिक का माना कहते हैं अगर तुम्हारे पास कोई कच्चा आदमी खबर लेकर आया है बिनबइन, तो उसकी तस्दीक कर लेना। ऐसा न हो तुम वो काम कर दो उसकी खबर के मुताबिक, फिर तुम पशेमान होते रहो। वाक़या ये हुआ, बने मुस्तलक भी कहते हैं, मुरेसी भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर दी गई। आपने इनसे पूछा कि ये लोग कैसे हैं। कहने कि यहाँ के लोग जो है वो इनका इरादा है। आपने कहा हम यहाँ पर जाते हैं। पता चला कि वो सारे के सारे इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। अब उन्हें कहा साल के बाद हमारा कासिद आएगा, तुमसे ज़कात वसूल करके जाएगा। आपने वलीद बिन उक़बा को भेजा, तो वो वहां पर गया। वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुआयद, ये वलीद मुसलमान थे, नौ उम्र सहाबी थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ ज़कात वसूल करके ले आओ। जब ये गए ज़कात वसूल करने के लिए, ज़माने जाहिलियत में इनकी पहले से लड़ाई थी। इन्होंने देखा अल्लाह ने नबी ने बताया था फुला दिन में आएगा, उन्हें यकीन था वो मुसलमान उनके लिए बैर आए हुए थे, उनका इस्तिक़बाल करने के लिए हम इस्तिक़बाल करेंगे। इन्होंने जब देखा तो इन्होंने कहा कि ये तो मुझे कत्ल कर देंगे, ये बैर आए। उन्हें वो लड़ाई याद आई और शैतान ने ये वसवसा डाला। अब दरम्यान में आया शैतान, ये वहां से भागे। इन्होंने आकर अल्लाह के नबी से ये कहा वो तो बाहर निकले हुए थे मुझे कत्ल करने के लिए। आपने अपने सहाबा को बुलाया, आपने कहा तैयारी करो। अब यहाँ से तैयारी हो गई थी और यहाँ से ये जाने लगे थे जिहाद के लिए। वो तो मुर्तद हो गए, जाकर उनकी गर्दनें उतारो। ये क्या बात है? कहने लगे कि इतने में वो काफिला आ गया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हम जो है कासिद का इंतजार करते रहे, आया फिर चला गया। आपने खुद बुलाया, आपने सारी खबर ली। आपने कहा ये तो अच्छा नहीं किया, इसलिए कहा कि कोई आदमी तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो उसकी खबर की तहकीक कर लिया करो। याद रखना फासिक की जो तारीफ है ना वो बड़ी आसान तारीफ है। अगर आदमी खबर अच्छी लेकर आया है तो समझो कि ये क्या है, ये ठीक है। अगर खबर वो गलत लेकर आया तो समझो ये फासिक है। कितनी आसान तारीफ है। कहने कि ऐसा ना हो तुम वो काम कर दो और तुम्हारे दिल के अंदर वो बात बैठ जाए, इसलिए का अच्छी तरह तहकीक किया करो। बड़े बड़े मामलात होते हैं, बात कुछ नहीं होती, लेकिन आगे बदगुमानियां चलते चलते आदमी कहाँ पहुंच जाता है। आगे अल्लाह ने
رہنے کے آداب معاشرت اور جو ہے اسے بیان کیا اللہ نے کہ لگے تم کسی کا تمسخر نہ اڑاؤ بھائی، اور چھوٹے قد والے اور بھائی جو ہے نا تیری آواز ایسے ہے، تیری آواز ایسے ہے، اسے لقب دے دینا، او گٹھنے، او فلاں، او فلاں، اس طرح کہہ دینا۔ اللہ نے کہا یہ جو ہے ایمان کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ اچھی چیزیں نہیں ہے کسی کو القابات سے پکارنا، یہ تمسخر کرنا یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ کہنے کہ اسی طرح کہا کہ یہ ٹوہ لگانا یہ بھی ایمان والوں کا کام نہیں ہے، اس کی بھی ٹوہ لگاؤ، اس کی بھی ٹوہ لگاؤ۔ ٹوہ کے ساتھ نظام چل نہیں سکتا، ایک گھر کا نظام نہیں چلا سکتے، ایک دکان کا نظام نہیں چلا سکتے، ایک ادارے کا نظام نہیں چلا سکتے۔ اللہ نے کہا بدگمانی سے بچو، یہ بدگمانی جو ہے یہ ہے۔ پھر آگے کہا غیبت سے بچو، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم اپنے بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، یعنی آج جو ہے کروڑوں من گوشت کھایا جا رہا ہے، لیکن وہ گوشت بکرے اور گائے کا نہیں کھایا جا رہا بلکہ مسلمان بھائی کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ ہر آدمی لذت کے ساتھ غیبت کر رہا ہے، اور اسے یہ کہا الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بڑی چیز ہے، اس لیے کہ زنا کو آدمی گناہ سمجھتا ہے، غیبت کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اگلا آدمی تائب ہو چکا ہوتا ہے لیکن یہ آدمی اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس حنین کے موقع میں مال آیا اور آپ تقسیم کرنے لگے۔ اب یہاں پر قبیلے آنے لگے، انہوں نے کہا ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی جا کر یہ دعویٰ کریں گے ہم جو ہے ایمان لائے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب یہ آئے انہوں نے کہا مال لینے کے لیے، آپ نے کہا کسی کو 200 اونٹ دے دو، کسی کو 100 اونٹ دے دو، کسی کو جو 12 بکریاں دے دو۔ آپ یہ تقسیم کرنے لگے۔ یہ انصار کہنے لگے جب ہماری باری آئی تلواروں سے خون ہمارا بہے، قبروں سے خون ہمارا بہے، مال کی باری آئے یہ مہاجرین کی ہے۔ آپ نے کہا المن للہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کا تمہارے اوپر احسان ہے۔ آپ نے انہیں احسانات گنتی کرے۔ آپ نے کہا کہ لو سلکت الانصار وادیا، ہاں لسلکت الانصار، کہ لگے انصار ایک وادی میں چلے اور سارے لوگ دوسرے وادی میں چلے، میں اس وادی میں چلوں گا جس میں انصار چلے ہیں، میرا مرنا انہی کے ساتھ ہے۔ یہ لوگ ہیں میں نے انہیں تالیف قلب کے لیے مال دیے ہیں، یہ نئے مسلمان ہوئے تھے، یہ اس لیے میں نے انہیں مال دیا ہے، میرا جینا میرا مرنا میرا اٹھنا تمہارے ساتھ ہے۔ آپ کی قبر اثر بھی وہاں پر پڑی ہے، ان کے چہرے خوش ہو گئے، کھل اٹھے، کہنے لگے واہ واہ یا رسول اللہ، ہمارے چند نوجوانوں نے یہ بات کی تھی، ہم اس پر راضی ہے۔ قالت الاعراب آمنا، قل ان نے کہا ایمان لے، اعرابیوں نے کہا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو ان کے اندر داخل ہی نہیں ہوا، یہ تو آئے ہیں صرف مال لینے کے لیے، یہ اس غرض سے آئے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر یہ بیان کیا۔ آگے اللہ نے سورۃ قاف بیان کی ہے، اس کی 3-4 چیزیں عرض کر دیتے ہیں۔ شروع میں کہا انسان تو یہ سمجھتا ہے میں مر جاؤں گا پھر دوبارہ زندہ نہیں ہوں گا۔ اللہ نے کہا تو آسمان کو دیکھ، تو زمین کو دیکھ، تو ہماری قدرتوں کو دیکھ، تو قوموں کو دیکھ، عاد کے ساتھ کیا کیا، سمود کے ساتھ کیا کیا، یہ سب کچھ ہم کرنے والے ہیں، بس یہ تیرا دھوکہ ہے۔ پھر عذاب کو بیان کیا۔ یہ تو صورت ایسی ہے آدمی اس کا مطالعہ کرے، اسے پڑھے، اللہ کی قسم آدمی کا جگر پھٹ جائے، کہنے لگے تیری موت کا وقت قریب ہے، تیری نگاہ تیز کر دی جائے گی، کہنے لگے ہاں اللہ سارا کچھ ہٹا دیں گے، وہ آدمی پریشان ہو جائے گا، کہنے لگے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اب شاید رب سے زیادہ قریب ہو گیا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، اب سور پھونکا جا رہا ہے، ہاں جس چیز سے تو یہ کہا جا رہا آج وہ چیز آ گئی ہے۔ اب یہ آدمی گھبرائے گا، یہ بھاگے گا، کہنے لگے اب بھاگنے کا وقت نہیں۔ اللہ نے آخرت کے ہولناکیوں کو بیان کیا ہے، موت کے منظر کو بیان کیا ہے۔ تو جو ہے تیرے اندر یہ بھی قسم تھی، تو بخیل بھی تھا، تو جو ہے دین سے دور بھی تھا، سارے اب یہ کہے گا، اللہ آخر میں کہے گا یوم نقول لجہنم، جہنم کہے گی مجھے بھرو بھرو، اللہ اسے روک دیں گے۔ کہنے لگے آگے اللہ نے بیان کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، بس آپ انہیں سمجھائیے، آپ صبح شب اللہ کو یاد کیجئے، صبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ آخر میں سورۃ الذاریات کی اللہ نے قسمیں کھاتے ہوئے یہی بیان کیا ہے کہ لے یہ دنیا کا نظام ایسے ہے، اللہ نے اسے بیان کیا، تمہارا رزق آسمانوں کے امام اسمعی ہے۔ ایک عرابی آیا،
اور آ کر یہ کہنے لگا کہ مجھے قرآن تو سناؤ۔ سورۃ زاریات سنائی۔ جب یہ آیات پڑھی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اس نے لیا اپنا اونٹ ذبح کر دیا، تقسیم کر دیا، کہنے لگے جب اللہ نے رزق کا وعدہ لے لیا ہے، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، اتارتا ہی وہ ہے، اور کہنے لگا مجھے آگے تو قرآن سناؤ۔ انہیں آگے سنا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، تیرے رب کی قسم۔ جب یہ بات سنی کہ رب کی قسم، کہ رب کو کس نے ناراض کر دیا، رب کو کس نے ناراض کر دیا، چیخے مار کر کہنے لگا، وہی دھڑام نیچے گرا، اس کی جان نکل گئی۔ کہنے لگے یہ تو ابناء الآخرت میں سے تھے۔ آگے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کو بیان کیا ہے۔ بس میرے محترم دوستو بزرگوں، قرآن تو ایک بے کنار سمندر ہے، آدمی کس واقعے کو بیان کرے، کس آیت کو بیان کرے۔ یہاں پر ابا جی رحمت اللہ علیہ نے یہاں 10 شروع کیا، 27 سال کے اندر ایک قرآن ختم کیا تھا، 14 سال میں ختم کیا، پھر دوبارہ شروع کیا، اب وہ پہنچے ہوئے تھے 20 سپاروں تک۔ اب جو ہے اس کے بعد اللہ نے توفیق دی، شروع کیا تو یہ 4 مہینوں میں ایک ہی سپارہ ہو سکا۔ یہ تو موٹی موٹی جو باتیں ہوتی ہیں، موٹے موٹے واقعات جو عوام الناس کے لیے مفید ہوتے ہیں وہ عرض کر دیے جاتے ہیں، ورنہ قرآن تو ایسا قرآن ہے، یہ تو عجیب اس کی آیتیں ہیں، عجیب مضامین ہیں۔ اللہ نے کہا جو آدمی ایک آیت کی تلاوت صحیح کرے گا، صرف تلاوت کے صحیح کرنے پر 100 رکعت ایک آدمی پڑھے، کہنے کہ 100 رکعت کا ثواب کم ہے، ایک آیت کا صحیح کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ یا رسول اللہ اگر میں اس کو سیکھتا ہوں معانی کے ساتھ، پھر تو ایک آدمی 1000 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کا ثواب کم ہے، تیرا ایک آیت کا ثواب جو ہے یہ سیکھنا بہت زیادہ ہے۔ صحابہ آتے تھے یا رسول اللہ قرآن سکھائے، بوڑھے ہو گئے ہیں، یاد کچھ نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا اسے زلزال سکھا دو، کہنے لگے یا رسول اللہ بس ہماری زندگی کے لیے یہ کافی ہے، اب ہم اس پر عمل کریں گے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ نور ہے، قرآن کی ایک ایک آیت نور ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ میں شفا ہے، جہاں سے پکڑ لو جس پر دم کرو اللہ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جو ہے قرآن کے ساتھ والہانہ عشق نصیب فرمائے۔ اپنے بچوں کو اس طرف لگانا، بڑے ہیں چھوٹے ہیں مستورات ہیں جوان ہیں، ہاں کہ لیں اس کے معانی کو سیکھنا، قرآن کی طرف پلٹا کھا جانا، انقلاب آ جائے۔ کہ لیں اب جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو ایسے کالج ایسے سکول میں بھیجو کہ یہاں پر جو ہے وہ انگلش میڈیم ہو، یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بچے کو قرآن بھی آ جائے، قرآن کا حافظ بھی ہو، قرآن کے معنی بھی ایسے آنے چاہیے۔ یہ آگے جائے نسل در نسل جو لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، جنہیں کوئی پتہ نہیں اللہ کیا بیان کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے مسلمانوں میں یہ جذبہ ہوگا تو پھر اولادوں کے اندر بھی دین آئے گا، اولادیں بھی آگے چلیں گی۔ جب ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے تو اولادوں میں یہ جذبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاں ہم ان کی تربیت کرنے والے ہیں، جیسے ہماری تربیت ہوگی ان کی ویسی تربیت ہوگی۔ ہم اپنے اوپر دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، بلکہ پوری امت مسلمہ کو قرآن کی طرف ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا، یہ اللہ کا آخری پیغام ہے تمام انسانیت کے نام۔ امام سیوطی کہتے ہیں قرآن کا نام یہ ہے ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو الہ واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ تو نصیحت والوں کے لیے بڑے سبق آموز واقعات رکھتا ہے، نصیحت والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب میرے محترم دوستو جو ہے ہمارے جو اعتکاف بیٹھے تھے 20 کی شام کو، اب جو ہے وہ بھی ہمارا جو ہے وہ افطاری بھی گزر گئی، آج دوسری بھی گزر گئی۔ ایک دن ایسا آئے گا یہ میلہ ختم ہو جائے گا تو ہم میں سے ہر آدمی کہنے لگے جو آدمی جتنی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بقدر جو ہے اس کی سعی، اس کی الہاں وَأَنَّنَا قرآن مجید میں آتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ جو آدمی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کافر کی کوشش کارگر نہیں ہے، ایمان والے کی کوشش اللہ کے ہاں کارگر ہے۔ جتنی محنت کریں گے، دیکھیں جتنا جو ہے گڑ اتنا میٹھا، مکھی خود تلاش کر لیتی ہے گڑ کو۔ آدمی جب طبیعت نیکیوں کو چاہتی ہے تو نیکیوں کی طرف خود لپک کر چلا جاتا ہے۔ طبیعت نہیں چاہ رہی، یہ آدمی دور بھاگے گا، تبصرے کرے گا، ٹولیاں بنائے گا۔ یہ کیسا نظام ہے؟ 1-2 دن مشکل ہوگی، ثقل ہے، زنگ اترے گا، پھر اللہ آسانی پیدا کر دیں گے۔
अब जो खड़ा हुआ सलात व तस्बीह पढ़ रहा है, सबके लिए दुआ कर रहा है बख्शिश की। अल्लाह जो है ये पूरी उम्मत के मसाइल है, आज पूरी उम्मत की कश्ती भंवर में है। कौन सा आदमी खुश फिर रहा है? हर आदमी परेशान है। दुनिया की जिंदगी चलचलाओ का रास्ता है, न जाने ये वफा करती है या नहीं करती। आपने फरमाया मेरी जो उम्मत की उम्रें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 60 और 70 के दरमियान में है। हम जब 50 साल तक जाते हैं उसे शफकत से देखते हैं। हम जब जाते हैं 60 साल वालों की हम गुनाह नहीं लिखते, 70 साल वालों पर हम रहमत बारिश करते हैं। 80 साल के हो गए, हम कहते हैं ये हमारे कैदी हैं, ये हमारे जन्नती हैं। अल्लाह की तरफ से इतनी रहमत की बारिश और उसकी दादो दहश, लेकिन हम जो है उससे गाफिल। हिम्मत करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, माशाअल्लाह आप पहले भी हिम्मत कर रहे हैं, घरों को इसलिए छोड़ा, सब चीज़ों को इसलिए छोड़ा, हाँ सबको छोड़ा, लेकिन यहाँ बैठे वक़्त ज़ाया हो गया, ये बड़े खसारे की बात है। वक़्त की मिसाल बर्फ़ की तरह है। बर्फ़ को काम में ले, एक आदमी शाम के वक़्त कहने लगा, चेहरा उसका सुर्ख हो गया, जोर से दोनों हाथ फैला कर कहने लगा, लोगों मेरी बर्फ़ खरीद लो, शाम हो गई है। ऐसे जिंदगी की भी शाम हो जाएगी, जैसे वो बर्फ पिघल जाती है, ऐसे हमारे ये वक्त निकल जाएंगे। पिछले साल कितने ऐसे साथी थे, मिलते थे, बैठते थे, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मौत से बड़ा कायनात में वाइज नहीं, जनाजा उठता है ये सबसे बड़ा वाइज है, ये सबसे बड़ा गम है। लेकिन आदमी भूल जाता है। अल्लाह जो है हमें अबनाउल आखिरत में से बनाए, अमाल करने वाला बनाए, रात को उठने वाला बनाए। आप मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूं, अल्लाह हम सबको कबूल फरमा दे। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व हय्यिना बिस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम या हन्नान या मन्नान या हन्नान या मन्नान बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिआ व शिफाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिक व अग्निना बिफضलिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ऐ प्यारे अल्लाह, हम नाक़िस हैं, हम कमज़ोर हैं, हम तेरे बंदे हैं। आपने हमें माए महीन से बनाया है, हमारी कोई हकीकत नहीं है। हम हर वक्त अपने पेट में गंद उठाए फिर रहे हैं। हम गंद अपने हाथ से साफ करते हैं, मुंह ना धोएं तो हमारा मुंह गंदा हो जाए। ऐ अल्लाह, हमारी फिर आगे भी कोई हकीकत नहीं है। हमारे सारे बाल गिर जाएंगे, हमारे चेहरे पर हमारी आंखें बह जाएंगी, हमारे दांत बाहर निकले पड़ेंगे। आगे मामला कब्र का है, आगे मामला आखरत का है। आगे एक दिन आ रहा है यौम तगाबुन, हार जीत का। एक दिन ऐसा आ रहा है यौमतुल सराइर, रात उस दिन आउट हो जाएंगे। ऐ प्यारे अल्लाह, हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमा, हमें कब्र की तैयारी की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, तू हमसे राजी हो जा। ऐ अल्लाह, तू हमसे राजी हो जा। हमें अपना प्यारा बना ले, हमें अपना प्यारा बना ले। तू हमें अपना प्यारा नहीं बनाएगा, तू हमें अपना प्यारा नहीं बनाएगा, तू हमें अपना प्यारा नहीं बनाएगा। हम ऐसे भटकते रहेंगे, कब तक भटकते रहेंगे? बस हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा ले, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा ले। हम वाक़यातन बड़े गंदे हैं, हम वाक़यातन बड़े गंदे हैं। न जाने तुझे किस किस मौके पर नाराज किया। बस ये देखते मेरा दोस्त राजी है, ये राजी है, ये न सोचा तू भी राजी है या नहीं है। बस अपने रज़ा आली के कामों में लगा, अपनी रज़ा आली के कामों में लगा, अपनी रज़ा आली के कामों में लगा। हमें नेक बना, हमें मुती बना, हमें फरमा बरदार बना, हमें पक्का मुस्लिम बना, हमें पक्का काने बना, हमें पक्का खाशे बना, हमें पक्का मुतसद्दिक बना। ऐ अल्लाह, हमें पक्का खाशे बना, हमें पक्का रोजेदार बना। ऐ अल्लाह, हमें पक्का जाकिर बना। ऐ अल्लाह, खशियत हमारे अंदर उड़ेल दे, अपना डर हमारे अंदर उड़ेल दे। जैसे सांप और बिच्छू से डरते हैं, जैसे जहर से डरते हैं, इन जहरी चीज़ों का या अल्लाह हमारे दिल में डर मौजूद है। गुनाह से भी ऐसे डरें,
गुनाह से भी ऐसे डरें, गुनाह से भी ऐसे डरें। ऐ अल्लाह अपनी वहदानियत, अपनी तौहीद, अपनी तारीफ, तेरा वराउल वरा होना हमारे दिल में बिठा दे, हमारे दिल का इंशरा कर दे, हमारे दिल का इंशरा कर दे। हमारे दिल को तू नहीं खोलेगा तो कौन खोलेगा? तू नहीं खोलेगा तो कौन खोलेगा? अब नहीं खोलेगा तो कब खोलेगा? अब नहीं खोलेगा तो कब खोलेगा? तेरी चौखट पर आए हुए हैं, तेरी चौखट पर लब्बैक कही है, तेरी चौखट पर लब्बैक कही है। बस बंदे तो तेरे हैं ना, तूने हमें नहीं बनाया। हमें पता है हम जितने भी गंदे हो, हमारी माँ हमसे प्यार करती है। तूने कहा मैं 100 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। ये तूने ये जो हिस्सा बताया है इसमें कोई हसर नहीं है। तू अरब और खरब माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमसे प्यार कर ले, हमसे प्यार कर ले। सारे मसाइल हमारे हल फरमा दे, सारे मसाइल हमारे हल फरमा दे। ये मेरे जितने नेक भाई एहतिकाफ बैठे हैं, इनका बैठना कबूल फरमा, इनकी दुआओं को कबूल फरमा, इनकी दुआओं को कबूल फरमा, इनकी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह ऐसे न लुटा देना, ऐसे न लुटा देना, ऐसे न लुटा देना। बड़े मुजरिम हैं, बड़े मुजरिम हैं, बड़े मुजरिम हैं। ऐ अल्लाह तेरे नबी होते हम उनके पाँव पकड़ लेते, हम उन्हें जाने ना देते। अब तू या अल्लाह इस उम्मत का वाली है, ऐ अल्लाह इस उम्मत का वाली है। करम का, मेहरबानी का, इनायात खासा का, दादो दहश का मामला फरमा। हमारी सारी मिन जुमला दुआएं कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्याति अजमईन। आमीन 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 बिरहमतिक। अल्लाह मेरी दौड़ तेरी तरफ है, चाहे मेरे काम मखलूक के रास्ते से बना या बरह रास्त बना। मैं इन मखलूक और मैं मोहताजों की पलटन के पीछे नहीं चलता।